You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ رمضان کا یہ مبارک اور پرنور مہینہ اب رخصت ہونے کو ہے۔ گنتی کے زیادہ سے زیادہ 3 دن اور باقی رہ گئے ہیں۔ یہ جمعہ اس سال کے رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ اس کے بعد پھر اس سال کے رمضان میں ہمیں اور آپ کو اور امت مسلمہ کو دوسرا جمعہ نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو رمضان کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم مہینہ ہمیں اور آپ کو اس لیے عطا فرمایا کہ امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی مغفرت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ اپنے بندوں کو اس لیے عطا کیا کہ اس کے ایمان والے بندے اس مہینے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مغفرت کی بھیک حاصل کر لیں۔ اور جو شخص رمضان کے اس پرنور مہینے کے ملنے کے باوجود، رمضان جیسے مقدس اور متبرک مہینے کے ملنے کے باوجود مغفرت کی بھیک بارگاہ الہی سے حاصل نہ کر سکا، تو جبریل امین نے اس کی تباہی اور بربادی کی بد دعا کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہی ہے۔ ہلاکت کی بد دعا جبریل امین کی زبانی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر آمین کہہ دینا ظاہر ہے کہ وہ بد دعا کتنی سخت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر منبر پر چڑھے، اور جب پہلے درجے پر آپ نے قدم رکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ آمین کے معنی ہے قبول فرما لیجیے۔ صحابہ نے اپنے نبی کی زبانی آمین تو سنی، لیکن جبریل امین نے جو بد دعا دی اسے صحابہ کیسے سن سکتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آمین تو سنی، لیکن کس چیز پہ آپ آمین فرما رہے ہیں کہ اے اللہ اسے قبول فرما لیجئے، وہ صحابہ نہیں سن سکے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ تیسری مرتبہ کی آمین بھی سنی، لیکن کس پر آپ آمین فرما رہے ہیں یہ صحابہ نہیں سن سکے۔ بعد میں جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آمین کہنے کی وجہ معلوم کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ منبر پر چڑھے، پہلے درجے پر چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین، جب دوسرے درجے پر آپ چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین، جب تیسرے درجے پر آپ چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین۔ ایسا عمل اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ راز سربستہ بتایا جو جبریل امین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کی بات تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں منبر کے پہلے درجے پہ چڑھا، میرے قدم منبر کے پہلے درجے پر پہنچے تو جبریل امین نے یہ بد دعا دی تھی کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے
اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو اس لیے دیا تھا کہ ہم اور آپ اپنے گناہوں کو معاف کروا دیں۔ اللہ نے یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو اس لیے عطا کیا تھا کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہمیں مغفرت کی بھیک مل جائے، ہم دن کے روزے اور رات کا قیام کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرا دیں، گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں۔ یہ طہارت کا مہینہ ہے، یہ سخاوت کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اللہ نے اس کے پہلے عشرے کو رحمت بنایا، اللہ نے اس کے دوسرے عشرے کو مغفرت بنایا، اور اس کے تیسرے عشرے کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ عطا کرنے کا عشرہ بنایا۔ ایسے مبارک اور متبرک مہینے میں بھی اگر کوئی شخص اللہ کی بارگاہ سے مغفرت کی بھیک حاصل نہ کر سکے تو اس کی تباہی اور اس کی بربادی میں اور اس کی ہلاکت میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ جبریل امین نے جب یہ بد دعا دی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین فرمائی۔ جبریل امین کی بد دعا ہی کیا کم تھی، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر آمین فرما دینا وہ اس بد دعا کو کتنا زیادہ سخت بنا دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے کرنے کی خاص تلقین کی۔ پہلا عمل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین کیا وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں لا الہ الا اللہ کی کثرت رکھا کرو، زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں انسانی اعمال کے مقبول ہونے کی بنیاد ایمان ہے۔ اگر ایمان میں کوئی کمزوری آ گئی تو پھر انسان کے اعمال بارگاہ الہی میں کیوں کر مقبول ہو سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی کثرت ہمارے اور آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے والا عمل ہے۔ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھنا اور اس کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا یہ توحید کی حقیقت کو دل کی گہرائیوں میں پیوست کرنے کے لیے بہت ضروری عمل ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تلقین کیا کہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر لا الہ الا اللہ کو کثرت کے ساتھ میں پڑھا کرو، اس کی کثرت یہ تمہارے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے دوسرا عمل یہ بتایا کہ اس مہینے میں خاص طور پہ استغفار کی کثرت رکھا کرو، استغفار کی کثرت۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کثرت کے ساتھ میں پڑھا کرو۔ اگر کسی کو اتنا یاد نہیں ہے تو کم از کم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اتنا ہی پڑھتے رہیں۔ اتنے پڑھنے سے بھی استغفار والا عمل وجود میں آ جاتا ہے۔ جب یہ انسان اس استغفار کی کثرت رکھے گا تو اس کے لیے بڑے فضائل اور بڑے فوائد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے اوپر استغفار کی کثرت کو لازم کر لے، یعنی کثرت کے ساتھ میں استغفار کیا کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وہ کثرت کے ساتھ میں پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعام سے نوازتے ہیں، 3 انعامات ملتے ہیں اس کو جو شخص کثرت کے ساتھ میں استغفار پڑھتا رہتا ہے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ اگر وہ کسی مشکل میں اور تنگی میں گر گیا تو اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے اس کو اس تنگی سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور پیدا کر دیتا ہے۔ جو لوگ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ استغفار کثرت سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تنگیوں سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور پیدا کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اللہ ہر غم سے کشادگی عطا کر دیتے ہیں استغفار کی برکت سے۔ اگر آدمی ذہنی الجھنوں کا شکار ہے،
بہت پریشان ہے، ٹینشن میں ہے، نیند نہیں آتی اسے، دن کا سکون، رات کا اطمینان سب ختم ہے اس کا، نبی علیہ السلام نے اس کے لیے استغفار کا نسخہ تجویز کیا ہے۔ استغفار کثرت سے کرو، اللہ ہر غم سے خوشحالی عطا کریں گے، اللہ ہر ٹینشن کو دور کر دیں گے۔ انسان اپنے غم کو بھلانے کے لیے شراب پیتا ہے، انسان اپنے غم کو بھلانے کے لیے نشے آور گولیاں کھاتا ہے، انسان اپنے غم کو دور کرنے کے لیے نشے کے انجیکشن لگواتا ہے۔ کیا یہ غم کا علاج ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ شراب انسان کو مدہوش کر سکتی ہے، غم دور نہیں کر سکتی۔ یہ نشے کی گولیاں انسان کو بے ہوش کر سکتی ہیں، غم دور نہیں کر سکتی۔ یہ نشے کے انجیکشن انسان کو مدہوش کر سکتے ہیں، غم دور نہیں کر سکتے۔ چاہے وہ مدہوشی شراب کی وجہ سے ہو، چاہے وہ مدہوشی نشے کی گولیوں کی وجہ سے ہو، اور چاہے وہ بے ہوشی نشے کے انجیکشن کی وجہ سے ہو، جیسے ہی ہوش آئے گا، آنکھ کھلے گی، غم کے بادل پھر دل اور دماغ پہ منڈلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کا علاج یہ شراب نہیں ہے، اس غم کا علاج یہ گولیاں نہیں ہیں، اس غم کا علاج یہ نشے کے انجیکشن نہیں ہے۔ اس غم کا علاج تو وہ ہے جو پیارے مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور وہ علاج ہے استغفار۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اللہ ہر غم سے خوشحالی عطا کریں گے۔ اور استغفار کا تیسرا انعام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے اس بندے کو ان مقامات سے روزی عطا کریں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ آدمی سوچ نہیں سکتا کہ مجھے یہاں سے روزی ملے گی، آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ مجھے یہاں سے روزی ملے گی۔ اللہ انسان کے وہم و گمان سے بالا تر، انسان کے تصورات سے ماوراء الورا، وہاں سے اس کو روزی عطا فرماتے ہیں استغفار کی برکت سے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ابھی 3 دن باقی بچے ہیں رمضان کے، ان میں خاص طور پر لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں، پورے کلمے کی، اور ساتھ میں استغفار کی کثرت کریں۔ جتنا زیادہ استغفار پڑھیں گے اور جتنی کثرت کے ساتھ میں لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے، اسی قدر ہمیں اور آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی امت سے 2 چیزوں کا مطالبہ اور کیا کہ 2 کام اور کرو، وہ تمہارے لیے بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1، جہنم سے پناہ مانگو۔ جہنم کتنا ہولناک مقام ہے، جہنم کتنی ہیبت ناک جگہ ہے، قرآن میں اس کے تذکرے جا بجا موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے جہنم کا بھرپور تذکرہ قرآن میں کیا ہے تاکہ اللہ کے بندے قرآن کے حوالے سے جہنم کی ہولناکی کو سمجھیں اور جہنم سے پناہ چاہیں اللہ کی کہ یا اللہ اس ہولناک عذابوں سے بھرپور جگہ سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ جہنم سے پناہ چاہنی ہے اللہ کی۔ اسی طرح رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جہنم کے تعلق سے بڑے ہولناک مناظر کا تذکرہ ہے۔ ایک آدمی توجہ کے ساتھ اگر قرآن و حدیث کے تناظر میں جہنم کو سمجھنے کی کوشش کرے اور جہنم کے مضمون کو پڑھے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ وہ جگہ کتنی ہولناک آپ نے بنائی ہے، ہمیں اس سے بچا لیجئے۔ رمضان کے مہینے میں جو لوگ جہنم سے پناہ چاہتے ہیں اپنے اللہ کی، اللہ رمضان کی اس دعا کی برکت سے اپنے اس بندے کو جہنم سے محفوظ رکھیں گے۔
پھر نبی علیہ السلام نے ایک چیز اور بتائی جو ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ ہے جنت کی طلب۔ کیا ہے؟ جنت کی طلب۔ اپنے اللہ سے اس مہینے میں، ویسے تو 11 مہینوں میں پورے سال جنت اللہ سے مانگنی ہے اور جہنم سے بچنے کی دعا کرنی ہے سال کے 11 مہینوں میں، لیکن رمضان میں خاص طور پہ یہ نبی علیہ السلام کی ہدایت ہے، یہ دعاؤں کے مقبول ہونے کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ اپنے روزے دار بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے، لہذا ان حالات میں کوئی شخص اگر جہنم سے پناہ چاہتا ہے اپنے اللہ کی، تو اللہ اسے جہنم سے پناہ عطا کر دیں گے اور جہنم سے اس کو محفوظ فرما دیں گے۔ اور جو شخص اپنے اللہ سے اس مبارک مہینے میں جنت طلب کرے گا، جنت، اور حدیث میں صراحت ہے کہ اپنے اللہ سے جب جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اعلیٰ درجے کی جنت مانگو۔ تو اس مہینے میں ہمیں خاص طور پہ اپنے اللہ سے جنت طلب کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، جنت کا داخلہ عطا فرما، جنت کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، یہ مطالبہ کیا ہے کہ اپنے رب کی مغفرت کو پانے کے لیے تیزی سے آگے بڑھو، وقت کم ہے، نہ جانے زندگی کا یہ چراغ کس چوراہے پہ بجھ جائے، کسی کو خبر نہیں۔ اپنے رب کی مغفرت کو پانے کے لیے تیزی سے آگے بڑھو، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کو پانے کے لیے تیزی سے آگے بڑھو، اس میں سستی نہ ہو جائے۔ اور پھر فرمایا کہ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی مغفرت کو پانے کے ساتھ ساتھ جنت کو پانے کے لیے تیزی سے آگے بڑھو۔ تیزی سے آگے بڑھنے کا مطلب وہ نیک کام تیزی کے ساتھ میں کرو جن نیک کاموں کی بدولت تمہیں جنت نصیب ہوگی۔ نماز پڑھنے آؤ پوری توجہ کے ساتھ، اس میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ روزے رکھو تو پوری توجہ کے ساتھ، پوری مسارعت کے ساتھ، رات کا قیام کرو، تراویح پڑھو پوری مسارعت کے ساتھ، زکات دو پوری توجہ کے ساتھ۔ جو کام کرنے ہیں جنت والے کام وہ خوب تیزی کے ساتھ میں کرنے کی کوشش کرو۔ وقت بہت مختصر ہے اور اپنے رب کی مغفرت بھی پانی ہے اور جنت میں داخلہ بھی حاصل کرنا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اور ایمان والے بندوں کو یہ حکم دیا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وہ جنت ایسی ہوگی کہ اس کی چوڑائی زمین اور آسمان جیسی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہر چیز کی چوڑائی اس کی لمبائی کے بالمقابل کم ہوتی ہے۔ جنت کی لمبائی کتنی زیادہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے اور آپ کے دماغوں میں اسپیس نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کی چوڑائی بتائی کہ زمین اور آسمان جیسی تو اس کی چوڑائی ہے۔ اس جنت کو پانے کے لیے تیزی سے آگے بڑھو۔ اور پھر فرمایا کہ اعدت للمتقین، وہ جنت اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے تیار کی ہے۔ پھر متقیوں کا پورا تعارف آگے موجود ہے۔ اس لیے یہ مبارک مہینہ رخصت ہونے کو ہے، چند دن باقی بچے ہیں۔ اگر ہم اور آپ تہیہ کر لیں اور ارادہ کر لیں اپنے رب کی مغفرت کو پانے کا اور جنت کو حاصل کرنے کا، تو جس نے اہتمام سے ہم اور آپ رمضان کے اس آخری جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجدوں میں آ رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم ٹھیک اسی طرح 5 وقتہ نمازوں میں ایمان والے مسجد میں حاضر ہوں گے اور مسجدوں میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ ایمان والوں کی کمی یہاں نہیں ہے، مسجدوں میں بڑی گنجائشیں ہیں، لیکن جو پہلا عشرہ ہوتا ہے ہمارا، اس کے بالمقابل دوسرے عشرے میں نمازی کم کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا رمضان ختم ہو گیا؟ کیا اللہ کی رحمتیں پہلے عشرے میں ختم ہو گئی؟ برکتیں ختم ہو گئی؟ نہیں، ہمارے مزاج کی کمی ہے، ہمارے یقین کی کمی ہے۔ ہم رمضان کے مہینے کو ویسے نہیں لے پا رہے ہیں جیسے کہ لینا چاہیے تھا۔ پہلے عشرے میں مسجدیں بھر جاتی ہیں
اور دوسرے عشرے میں کمی ہو جاتی ہے، اور تیسرے عشرے کا حال آپ کو معلوم ہے، جیسے جیسے رمضان گزرتا ہے اور جیسے جیسے اس کے شب و روز آگے بڑھتے ہیں، نمازیوں کی تعداد کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر جب یہ جمعہ آتا ہے تو پھر مسجد کو بھر دیتے ہیں، قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا عمل بتا رہا ہے کہ ہم مغفرت کے طلبگار نہیں ہیں، ہمارا یہ عمل بتا رہا ہے کہ ہم جنت کے طلبگار نہیں ہیں، مغفرت کے طلبگار ایسا نہیں کرتے، اور رحمت کے عشرے میں بھی مسجدوں میں حاضر رہتے ہیں، اور مغفرت کے عشرے میں بھی ہر نماز میں مسجد میں حاضر رہتے ہیں، اور آخری عشرے میں جو جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ ملنے کا عشرہ ہے، اس میں بھی وہ کثرت کے ساتھ میں حاضر رہتے ہیں، اور رمضان کے اندر وہ روح پیدا ہو جاتی ہے۔ روزوں کے ذریعہ، قیام کے ذریعہ، قیام اللیل، تراویح کے ذریعہ ہر انسان میں وہ روح بیدار ہو جاتی ہے، تقویٰ کی وہ اسپرٹ پیدا ہو جاتی ہے کہ پورے سال یہ انسان انشاءاللہ نمازی رہے گا اگر اس نے رمضان کو رمضان کی طرح گزارا جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت جہاں بتائی ہے وہاں اس بات کی وضاحت کر دی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے امتوں پہ فرض کیے جا چکے ہیں۔ روزے تم پر کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ انسان روزہ رکھ کر متقی بنتا ہے۔ انسان رمضان کے مہینے میں رمضان کے ذریعہ سے اپنے اندر تقویٰ کی روح بیدار کرتا ہے۔ یہ روح اگر بیدار رہے تو پورے سال انسان پابندی کے ساتھ میں نماز پڑھنے والا بنا رہے گا، اور اگر رمضان کے اس مبارک مہینے میں کسی مومن نے اپنے اندر یہ تقویٰ کی روح بیدار نہ کی تو غیر رمضان تو بہت دور کی بات ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، رمضان میں بھی انسان نماز نہیں پڑھتا، رمضان میں بھی ایمان والے مسجد کے قریب نہیں آتے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں جو چند دن باقی بچے ہیں ان میں نمازوں کا خاص اہتمام کریں، تراویح کا خاص اہتمام کریں، لا الہ الا اللہ کی کثرت کا خاص اہتمام کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کثرت کے ساتھ میں پڑھیں۔ اسی طرح جہنم سے پناہ طلب کرتے رہیں اور جنت کا سوال اپنے اللہ سے کرتے رہیں۔